آندا پیاں تے آ ملدا تو کو ساری تفصیل سمجھنا اے دروازہ بند کر کے اپنے گھر دی حویلی وچ وڑے تے نال دیوار دیں دی نوجوان بیٹی سارا حال کھڑی سن دی آئی جن دے رشتے دی بات پہ چل دی آئی آکھن لگی ہے بابا جی کون آیا آئی پتر تو دے رشتے واسطے بندہ آیا آئی اچھا بابا جی وات کیا کھوے پتر میں انکار کر دیتے بابا جی کیوں آکھن لگن شکل دا کالا آئی اچھا ول ہائی بھی بندہ غریب جان دے بھی کہنا سے اچھا ابا جی شکل دا بھی کالا بندہ بھی غریب آئی دا سارے گھر دا سواں کہیں کی تے پترہ دائی اللہ دے نبی نے بھیجے دھی دے پیرے وچوں زمین نکل گئی ہے آکھن لگی ہے بابا جان اللہ دے نبی دا بھیجا ہویا رشتہ ٹھکرا دیتے ہوئے نبی سی سارے دروازے تے رشتہ بھیجے تو سا رشتہ واپس کر دیتے ابا جی وقت کلمہ کیوں پڑھی ودے آوے ابا جی وقت کلمہ میں کو کیوں پڑھایا آوے ابا جی وقت اللہ دا نبی کیوں مننے آؤ جے نبی مننے وے وقت نبی دے بھیجے ہوئے رشتے کو واپس کیوں کیتے وے وہ کہ ابا جی شکل دا کالا آئی وہ میری دھی شکل دا کالا آئی دھیا دیئے بابا شکل دا کالا آئی لیکن یہ تو دیکھو سارے درد بھیجن اللہ کالی کملی والا آئی اللہ دے پاک نبی کو دیکھنا تو سا رشتے کو کہنا دیکھنا ابا جی دیر نہ کرو تے جلدی پجو متا سارا ایمان برباد ہو ونجے متا اللہ پاک دی ناراضگی سارے تے مسلط ہو ونجے تے کہ جوان کے پہلے نبی دو پجو ون کے آنکھوں میری دھیا دیئے نبی دا بھیجا ہویا رشتہ قبول ہے زی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں رسول اللہ تبارک و تعالی نے جیڑے زمانے جیڑی قوم جیڑے علاقے مبعوث فرمائے بھیجے ہر آمن والے رسول دے آمن دا جڑا مین مقصد ہوندے او ہوندے اللہ دے بھیجے ہوئے رسول دا آکھن منن وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ جدہ بھی اللہ تعالی نے کوئی رسول بھیجے رسول دی بیست دا یا آمد دا جڑا مقصد ہوندے او ہوندے اطاعت امتی بھی او بندہ ہوندے اے فلاں نبی دا امتی اے فلاں نبی دا امتی اے فلاں نبی دا امتی امتی دا مطلب ہوندے جڑا نبی دا کلمہ پڑھے وال نبی پاک دا آکھن مننے اطاعت کرے او کو امتی آدن اور آج دے دور جتنا لوگ ہیں سارے نبی دی امت نہیں یہودی عیسائی بدھ مت باقی مذہب والے اگرچہ سارے ہی دور آج موجود ہیں لیکن نبی پاک دی امت شامل نہیں امت واسطے نبی دی اطاعت شرط ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت دے اندر داخل تھی سی لیکن وہ بندہ جنت نہ ویسی جڑا جنت ونجن کے انکار کر لیا صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی بلا کون بدبخت ہے جڑا جنت ونجن کے انکار کرے من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا امتی ہون دی بات تو اکو سمجھ آوے سی آپ نے فرمایا جڑا میری اطاعت کرے سی او جنت داخل تھی سی اور جڑا میری نافرمانی کرے سی سمجھو جنت دے اندر ونجن کے انکار کر لیتے یعنی بات پچھلے لفظیں تے غور کرو تے اتھا ذکر ہے بھی میری ساری امت جنت جوے سی اگلے لفظیں غور کرو تے نبی سی فرمائے جڑا میری اطاعت کرے سی جنت جوے سی یہ واضح مطلب ہے کہ امتی وہ ہوندے جڑا نبی پاک دی اطاعت کرے آپ دا فرمان مننے اور آپ دا آکھن مننے نبی کریم علیہ السلام اساڑے نبی ہیں اساڑے رسول ہیں اساڑے پیغمبر ہیں ساکو تعلیم ہے کہ تسا انہاں دا کلمہ پڑھو اور انہاں دا حق کے توڑے ہوتے ہیں کہ انہاں دی اطاعت کرو انہاں دا آکھن منو انہاں
انہاں دی فرما برداری کرو. جیڑی بات جناب نبی کریم علیہ السلام تو کو دے دے تساں گن گنو اور جیڑی چیز تو کو روک دے تساں روک وجو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. اللہ کے ڈرو تو کو تو رسول جیڑی شے دے عقل مننے نہ مننے برادری مننے نہ مننے وہ قبول کرو اور جیڑی چیز تو کو میرا رسول روکے ولا بھی عقل مننے نہ مننے تو حق کے تساں روک وجو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں کو دس لیو اگر یہ چاہدن کہ اللہ تبارک و تعالی نالے محبت کرنا چاہدن ولی نہ کو چاہیے اے تواڈی اتباع کرن تواڈا آکھن منن اللہ انہاں نال محبت بھی کرے سی اللہ انہاں دے گناہ بھی معاف کرے سی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. سارے سب تو وڈی جڑی کمزوری یہ ہوئے ہے کہ اساں جناب رسول کریم علیہ السلام دی اطاعت نہیں کرتے. آپ دے فرامین نہیں سے منے آپ دا آکھن نہیں سے منے. حالانکہ صحابہ کرام دا مزاج آ انہاں دی عادت ہے وہ نبی علیہ السلام دی بات کو تسلیم کرن دیا منے دیا آپ دے ہر فرمان کو سینے نال لے دیا. اگو عقل مننے نہ مننے رواج رسم جو بھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی آپ دی فرما برداری کرنی یہ نبی کریم علیہ السلام دا حق ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جائے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی آکھن منجا سمجھوں اللہ دی اطاعت کر گئی. عقل دے گھوڑے کو نہیں درکاونے پندے سارا ابا جی ہی آدھا ہاتھ ڈاڈا ہی آدھا ہاتھ وات پر ڈاڈے ہی آدھے ہیں اسا مجبور ہیں سی پیو ڈاڈے دی گالتے کھڑے ہیں ڈاڈے مجبور ہو پیو ڈاڈے والے کوٹھے بان سچن سے پیو ڈاڈیا جڑے کوٹھے گھرنے کھٹنے چلان دے او اسا سارے بند تروڑ کر سچن بیڈ دا سسٹم آ گیا نویں ماربل والے مکان آ گئے. ڈاڈا پیو ڈاڈے دا دین پکڑے سے جڑے وہ کھدر دے یا ہتھر دے بورے دے کپڑے پہنے ہیں وہ اسا کدے نہیں پاتے جڑے وہ غذاواں کھندے ہیں وہ اسا کدے نہیں کھجا جویں انہاں دا آپس وچ پیار آ وہ ساڈے اس کدے نہیں آیا. صبر شکر دے مالکن پیو ڈاڈے سارے صبر شکر کہیں نہیں دین دی واری آسی بابا پیو ڈاڈے میں آ گئے. جناب رسول کریم علیہ السلام دی اطاعت ضروری ہے آپ دا آکھن مننا ضروری ہے. بس جڑے ویلے کوئی بندہ آپ دا آکھن مننے جا اللہ ان دے سارے مسئلے حل کرنے. نبی کریم علیہ السلام دے ترائے صحابی آئین آپ دے گھر تے پوچھا نے ساکوں سارے نبی پاک دی زندگی دے بارے دسو. اما جان سید عائشہ رضی اللہ انہوں نے دشا معلومات دیتی تے انہیں ترائیوں میں جو ایک آکھن پائے گا میرا وعدہ ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں اللہ دے رسول ہیں معصوم عن الخطا ہیں جنت دے سردار ہیں انہاں دا ایک اپنا مزاج ہے لیکن میں وعدہ کرنا جو اج دے بعد میں نکاح کہنا کرے سا شادی دا انکار کرنا جے شادی ہو گئی نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی مصروف تھی ویسا بال بچے تھی وہاں لگ ویسن نماز کو ٹائم نہ دے سکساں کاروبار کو وقت نہ دے سکساں وعدہ پیا کریں دے آدھے میرا وعدہ ہے میں آج دے بعد شادی نہ کرے ساں تاکہ میں ساری زندگی اللہ دی عبادت کرے نہ رہا. سوچوں دی یار کہیں دی اپنی اما جان سید عائشہ رضی اللہ عنہ سن جا بیٹھے نے وعدے کھڑے کرنا دوجے بندے وعدہ کیتا وہ کہ میرا وعدہ ہے کہ میں آج دے بعد ساری رات اللہ دی عبادت کرے ساں سمسا کہنا نبی کریم علیہ السلام سم دین تے اللہ دے پاک نبی اللہ دے نبی ہیں انہاں کو کیا ضرورت ہے سا کو ڈھیر جاگنا چاہیے میں ساری رات جاگ ساں تے اللہ دی عبادت کرے سا میں سم سا کہنا تے تریچا بندہ کھڑائی ہوا کہ میرا بھی آج دے بعد وعدہ ہے میں روزے رکھ سانت والے چھوڑے سا کہنا جمعہ والے ڈیویں روزہ ہفتے والے ڈیویں روزہ اتوار والے ڈیویں روزہ سوار والے ڈیویں روزہ منگل والے ڈیویں روزہ بدھ والے ڈیویں روزہ خمیس والے ڈیویں روزہ جمعہ والے ڈیویں روزہ میں روزہ کہنا چھوڑے سا ہمیشہ تے مسلسل میں روزے رکھدا رہا سا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اما جان حضرت عائشہ نے وعدے سنے یہ تریے جنے وعدے کر کے لگے گئے. نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے گھر وچ آئے اما جان نے اطلاع دیتی جو ایویں
ایمان آیا تھوڑے بارے میرے کے معلومات کی نے میں معلومات دیتی ہے تے اگو بات انہوں نے اے وعدے کی تن انہوں دا پہلا وعدہ ہے آئی کہ ایسا نکاح کہنا کرے سو بے دا وعدہ ہے آئی کہ میں رات دا سمسا کہنا بے دا وعدہ ہے آئی میں روزہ کہنا چکے سا حضرت اماں جان فرمے جان جڑے ویلے میں نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دیتی ہیں آپ ذرہ برابر بھی نہیں بیٹھے جلدی نال اٹھن آپ مسجد نبوی اج لگے گئے سارے لوگیں کو کٹھا کیتے ہیں تے اجتماع کر کے آپ نے انہاں کو دین سمجھائے دین تھوڑا ہی نا والیم کھول دو باقی سب ٹھیک دین سمجھائے نے ذرا میں روڑی گئے وعدے ہلکے تک کہنا نہ اچھے وعدے انہوں نے ماڑے کہنا میں نکاح کہنا کرے سا میں رات دا ساری رات عبادت کرے سا سمسا کہنا وعدے چنگے ہیں بے ہے کہ میں روزہ رکھ سا چھوڑے سا کہنا نیت ٹھیک ہے انہیں نبی کریم علیہ السلام منبر تے چڑھ گئے نا تے آپ نے فرمایا کیڑے کیڑے جوان آوے بھائی جڑے وعدے کر آئے ہو میرے گھر کھان کے سارے چپ آپ نے فرمایا کون آوے سارے چپ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جے رب نے میں کوئی دس دیتے نا تے اللہ میں کوئی بھی دس سکتے کیڑے کیڑے آوے بل میں کھڑا کر دے سامر چنگا نہیں دسو شاہ بشاہ اٹھو یہ تریے اپنی اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے وہاں کسی میں آمی تے میں آمی آپ نے فرمائے سارے دے سامنے دسو کیڑے کیڑے وعدے کر رہے ہو وعدے کرنے والے صحابیاں اصحاب رسولن جنہ تے رب نے جنت واجب کر دیتی ہے جیڑے جہنم کے آزادن صحابی رسولن اللہ جنہ تے راضی ہوگی آئی اللہ نے جنہ کو معاف کر دیتا آئی صحابہ کھڑے تھے کھڑن اللہ دے نبی اساں وعدے کر رہے ہیں میں وعدہ کرایا میں نکاح نہ کرے سا بے آکے میں وعدہ کرایا میں رات دا سمسا کہنا بے آکے میں وعدہ کرایا میں روزے کہنا چھوڑے سا نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ رتا لال ہو گئے غصے دی وجہ تو آپ دا چہرہ سرخ ہو گئے آپ نے فرمایا تسا کون ہو جڑے اپنی مرضی داخل کرے دے ہو تے اپنا مزاج منے دے ہو میں اللہ دا بھیجا ہویا نبی ہوں میں نکاح کی تن تو جیڑا کلمے پڑھنا لا امتی نکاح میں دا انکار کرے خدا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں میں رات دا سمدہ بھی رہ گیا عبادت بھی کرنا رہ گیا جڑا کہ میں سمسا کہنا خدا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں تے میں روزے رکھ دا بھی رہ گیا تے روزے چھڑیں دا بھی رہ گیا سوار دا رکھندام منگل بود دا وقفہ چا کرنام والے جمعرات دا چا رکھدام کہیں ملے رکھدام کہیں ملے نہ رکھدام اے کون ہے جڑا کہ میں روزے چکے سا کہنا نفلی روزے نے رکھ بھی گنی دن تے چکا بھی چھڑی دن جڑا کہ میں چکے سا کہنا ایدہ میرے نال کوئی تعلق نہیں میں اللہ دا بڑھا کے نبی بڑھا کے بھیجا گیا میرے آمن دا مقصد ہے کہ جی میں آکھاؤں ہے کریں دے رہو اللہ تو دے ہوتے رحمت نازل کر دے سی یہ اصل اسلام ہے دین ہے شادی اپنی مرضی دی تھی پتر پرنامنے اپنی مرضی دا نکاح حافظ ہے پڑھے سی باقی فنکشن سی ساری خوشی ہے بھی تیری خوشی دا رب کو اندازہ کہنا ہا یا نکاح علی خوشی دی جڑی تقریب ہے یا جو کچھ کرنا ہا ان دی رب اجازت نہ دے ویا کیا رب نال تکوں رب دی تیرے نال محبت کہنی رب کو تیری خوشی دی کوئی مطلب احساس کہنی تے کو وکری خوشی ہے بھئی اللہ نے جڑی بات سمجھائی ہو کیوں نہیں سمجھ جاندی نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے بھائی اگر امتی بڑھنا چاہتے ہو جنت بننا چاہتے ہو وال تسا کلمہ جو پڑھئے کلمہ پڑھنا دا مطلب ہی ہوندے آکھڑ مننا بندے بات مننی بندی اپنی بات تھوڑی اپنی مرضی تھوڑی کرنی ہے دنیا دے کافر بھی مننے ہیں جو نبی ہوندہ ہی واسطے تاکہ ہوندہ آکھڑ منی جائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمینا میں کلمہ پڑھیا اسلام قبول کیتے میں ابو جہل دی وجہ تو دیکھو میرے ادھر حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن میں کلمہ پڑھیا کہیں دی وجہ تو ابو جہل دی وجہ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آدن میں ابو جہل دے کٹھے کھڑام تے اچانک نبی کریم علیہ السلام دا گزر ہے
تے اللہ دے پاک پیغمبر نے سب دعائیں کو مخاطب کر کے فرمائے اللہ تعالیٰ دی توحید سمجھو لات منات عزت دی پوجا نہ کیتی کرو تے کلمہ پڑھ گنو تے کامیاب تھی ویسو تے اگو ابو جہل آکھن لگے اللہ دے نبی اگر میں کوئی یقین بھی ہوئے کہ تساں اللہ دے سچے رسول ہو وال بھی میں تھوڑی بات کہنا منے سا میں یقین نہ لادا کہ تساں سچے رسول نہیں وے اگر اے پتہ بھی لگ ونجے جو تساں سچے رسول ہو وال بھی میں تھوڑی بات نہ منے سا نبی کریم علیہ السلام لگے گئے حضرت مغیرہ بن شعبہ دن میں ابو جہل نال مخاطب ہویا میں عرض کی تھی ابو جہل اے جڑی گال کی تھی بھی سچے نبی نہیں کیا دلوں گال کی تھی منے نہیں جو سچے نبی نہیں حضرت مغیرہ دن ابو جہل میں کو آکھن لگے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہوا رسول اللہ او اللہ دے سچے رسول ہیں میں کہ وہ خانہ خوار تھی بھی ہونے ہی کھڑا دا میں مردہ کھڑا میں ہونا باتے ہی نبی صحیح کو آکھی جو تساں سچے رسول کہنے وے ہونے میں کو قسمہ چاہ کے کھڑا آدھا ہی سچے رسول یہ دوغلی چاہ یہ کیا چکر ہے ہونے پتہ ہے ابو جہل کیڑی گال کی تھی پتہ ہے ابو جہل کیڑی گال کی ہوا کہ مغیرہ میری دلی گال کچھ نہیں وہ اللہ دا سچا رسول ہے دلی گال ہے کیونکہ اون کہیں جھوٹ نہیں بولے پکی گال ہے وہ رسول ہے اور ان دے معجزات کے ان دے انداز کے پتہ لگ دے صبر اس بڑا اخلاق والا بندہ وہی اندھی ہوں دو کوئی شک نہیں اچھا ہوں ہے کہ وہ بڑکا بنی جی تو کیوں نہ منے دا تے کو کیا چکر ہے وہ جڑا چکر اپنا نشد نا وہ چکر ہے میرا مقصد سمجھاون دا ہوں ہے کہ مغیرہ اچھا مکے سرداری نظام ہے میرے کھاتے جڑی سرداری آئی ہے میں پڑا پرچیں دا مالک ہوں لوگاں دیاں محفلاں تے پرچیں تا لا کے فیصلے کریں سارے علاقے آلے مکے آلے اپنے اختلاف میرے کے کہنا تے میں انہاں دے فیصلے کریں چودراہٹ بنی ہوئی ہے جگہداری بنی ہوئی ہے واہ بنی ہوئی ہے وریبہ بنی ہوئی ہے اے مغیرہ میں پاگل تا نہیں میں اللہ دے نبی دا کلمہ چا پڑھا حضرت مغیرہ دن کلمہ پڑھن دا نقصان کیا ہے وہاں کے پہلا نقصان ہے جڑے لوگ میرے کے فیصلہ کراوانا سن انہوں نے میری جا چھوڑنے ہونی ہے اللہ دے نبی کے فیصلے کروے سن تے حتیٰ کہ میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھی بداؤ سن میں بھی فیصلے نبی کے کراون تے مجبور ہو سا کیونکہ میں کو پتا ہے جڑا اللہ دا نبی ہونے دا آکھن منی نران دے چھڑا کلمہ نہیں پڑھنا کلمہ پڑھ کے وقت اپنے سیدت نہیں کرنا مغیرہ ایک کلمہ شلمہ علی گال نہیں کلمہ پڑھ کے وقت بدھی جانا لے گال اے ابو جہل کوئی پتا کلمہ پڑھ کے وقت بدھی جانا لے گال یہ ساری دلیری ہے کلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے گال مننی رواج دیا تے کیا کروں سی وسطی ساری دا رواج ہے ساری برادری دا رواج سارے رشتہ دار دا رواج کلمہ کہنا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسول بات کہنی منی نہیں بھی ہے رواج تھی رسم تھی ول کیا فائدہ کلمہ پڑھنا ابو جہل کو بھی پتا ابو جہل کو بھی پتا کہ اصل جڑا مقصد ہے وہ ہے اطاعت حضرت مغیرہ دن میں کو سمجھ آئیے میں تو ہوں بلے ٹور پیا نبی سہیں دے پیچھو پیچھو آپ گھر پوجن میں پیچھو آ گیا میں عرض کی تھی اللہ دے نبی دروازہ کھڑکا کے جو میں کو آج سمجھ آئیے تساں اللہ دے رسول ہو میں اپنے آپ کو تواڈے حوالے کرنا تے ساری زندگی تواڈی غلامی کرتے تیار ہوں کلمہ پڑھاؤ جا تے مرید بناؤ جا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1,00,000 واری ورد کر نبھار ہے جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہ ہو سی او تک یہ ورد دا کوئی فائدہ نہیں اصل ہے آکھن مننا چہرے تے نبی دا چہرہ نہیں نظر دا سارے لباس کے نبی پاک دا لباس نہیں نظر دا ساری شادی خوشی ہے جی اسلام نہیں نظر دا ساری غمی ہے جی اسلام نہیں نظر دا اسا مسلمان ہے مسلمان دا کام ہوندے جندا کلمہ پڑھیں دے والوں دا آکھن منی دا نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگے جو میرے بھتریجے دی ابو جہل نے گستاخی کی تھی بھری بازار لگی اس کاوڑ تلوار چاچاتی اس ٹور پہ اجا مسلمان آپ ہی کہنا تھیا
ابو جہل جیڑا ہے نا وہ اپنی ہی دے اوتے بیٹھا تھیا میرے دیکھ سودرا پرچائیں تے بیٹھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لگے گا ہی میں موٹھے کو چل پکڑا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی سردار ہاں دلیر آدمی موٹھے کے پکڑ کے کھڑا کی دنے پرچائیں تے آگے نواب ہی تے اپنی جاتے سردار ہی تے اپنی جاتے تے کو کہیں ضرورت لیتی ہے میرے پتری ہوں دا اپنا دین تیرا اپنا دین تائیں گستاخی کیوں کی تھی جے ولا تائیں کریں کوئی گال کی تھی یاد رکھی حمزہ تلی گردن جڑا جدا کر دے سی قتل کر دے سی تک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سدھے ہوئے واپس آئے پتہ کتنے بھتریجا کتا ہے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ان صحابہ کرام دے کٹھے حضرت حمزہ آگئے سلام کتنے آکھن لگن بھتریجا خوش تھی وانج میں تیری گستاخی دا بدلہ گھن آیا میں ابو جال کو آکھایا کہ میرے بھتریجے کو بے سینکا نہ سمجھائے متا سمجھو ابا کیمسی کل لائے اساں دے چاچے ہیں بے خبردار خبردار جے ولا تو ساتھ کھڑا کیتا اساں توڑے ہاتھ کٹ لے سو بھتریجا خوش تھی وانج میں تیری گستاخی دا بدلہ گھن آیا امام کائنات رومن لگے خوش نہ ہوئے اللہ دے نبی تو سا خوش کیوں نہیں ہوئے میں تو دا پور گھن آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے چاچا حمزہ اگر میں کو خوش کرنا چاہیں میری گستاخی دے بدلے گھننے چا کوئی کمال نہیں کمال ہے کہ جیڑی میں دعوت چاہ کے آیا ہوں جیڑی شریعت چاہ کے آیا میری شریعت من میری دعوت من تے کو جی میں آکھاں تو ہوئے کر اصل ہے اسلام اصل ہے ایمان جیتے ایمان قبول نہ کر رہے جیتی میری اطاعت نہ کریں تے آکھر نہ مننے وہ تک بدلے گنن دا کوئی فائدہ نہیں حضرت حمزہ دن غریہ گال ہے اے میرا بھتریجا اے پئیے تلوار ہاتھ اپنا عورتے ودھاؤ جا تے بیعت کراؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے حضرت حمزہ کو پتا نجات کیڑے کام ہے چھے اطاعت ہے جب تک اطاعت ننے کی تھی ہوتے نبی سے خوش نہیں ہوئی اصل ہے یا تو کلمہ نہ پڑھو پہ یہودی صحیح ٹھیک ہے قرآن ٹھیک آسے وال پاکستان دی خاطر اے جنہیں وجہ قربانیاں کیوں وجہ نہیں چنوے لہو ودے وحین میں تو ملک پاکستان علیحدہ بڑھاؤ صحیح تاکہ اسا کیا کروں قرآن حدیث تے عمل کر سکوں اسا تاکہ موحد بن سکوں اتھا بدھیں دی پوجا کرنن مورتیں دی پوجا کرنن برے صغیر پاک کو ہندے ہک کو ہے اتھا ہندو ہیں کھڑی دی پوجا کرنن اللہ سا کو ملک پاکستان نے تاکہ اسا تے کلے وعدہ لا شریک دی عبادت کرے سوں تیرے پیغمبر دے بھیجے ہوئے دین دی اسا اطاعت کرے سوں نتیجہ دیکھو جا کہیں گھر اس نبی دی اطاعت نہیں نظر دی کہیں زندگی اس اللہ دی توحید نہیں نظر دی ہر کہیں دی اپنی مرضی ہے چہرے دی داڑھی مبارک صاف ہے شلوار ٹکنے تو جھگی ہے سگریٹ دا میں آدیاں نشہ میں کرنا نماز میں کرے نہیں پڑی پیو مادہ نافرمان میں سودی کاروبار میں کرنا لوگاں دی دھی بھین دا ویری میں عزت دا میں ویریاں تے میں امید رکھی ودا جنت دی میں مسلمان آسی ساکو دیکھ کے دی یہودی عیسائی بھی حیران ہیں پتہ نہیں ہے کینجی بلا ہے کینجے مسلمان ہیں چوری نہ ہے ڈکیٹی نہ ہے حالانکہ سارے جہاں خوش نصیب کوئی نہیں اللہ دا قرآن ہے سارے کے نبی دا فرمان ہے سارے کے کل کائنات دا سلطان ہے سارے کے ولا بھی اسا ذلیل ہے وجہ ہے کہ اسا نبی پاک دی اطاعت نہیں کی تھی اللہ دے پیغمبر دی بات نہیں نسمن اگر بات منوا اطاعت کروا تے اللہ مسئلہ ہی حل کر دے گا نبی دا سکا چاچا ہی ابو لہب ان دے بارے اللہ سے پوری صورت نازل کی تھی تبت یدا ابی لہب و تب تھے کہ نہیں تھیا برباد تھا کیوں آکھن نہیں سی منجا تے ایڈو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آکھن منجے نبی کریم علیہ السلام معراج تے گئے واپس ہیں آپ نے فرمایا بلال قدمہ دی آواز آئی میں پوچھے میں کہہ دی ہے انہیں کہ توڑے بلال دی ہے یہ ٹوڑتا زمین تے ہی پیران دی آواز جنت دیا حوراں سنجن صرف نبی دے آکھن منن دی برکت شکلہ اللہ نہیں دیتا ساری دعوت ہی ہے وہ میاں چھوڑو رسم رواج چھوڑو انہیں سارے گا جی میں رب دا قرآن آکھے ہوئے کرو جی میں نبی دا فرمان آکھے ہوئے کرو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہو انہیں کرو اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تسا میرے رسول دی اطاعت کرو
جویں جویں میرا نبی آکھے اوے تساں کر گزرو میں اللہ تواڈے اوتے رحمت کرنے سا نماز روزہ حج زکات تواڈی تسبیح تواڈی عبادت میں اللہ اولے قبول کرے سا جڑے ویلے میں نبی کریم دی تصدیق علی مہر تے سٹیمپ لگی ہوئی ہو سی اگر میرے نبی دے طریقے علی تواڈی نماز نہ ہوئی میں اللہ تواڈی نماز قبول نہ کرے سا اللہ دے پیغمبر دی اطاعت ضروری ہے یا اللہ کیویں اللہ دے جویں نبی کریم دے صحابہ اطاعت کرنے ہیں جڑے ویلے اللہ دے نبی دی بات آوے فوراً بات تسلیم کرنے ہیں چونکہ چنانچہ کہنا دیں اگرچہ مگرچہ کہنا دیں حضرت نبی کریم علیہ السلام جنگ واسطے آواز پڑھے دیں لوگوں آؤ جہاد واسطے بندے دی ضرورت ہے میرے نبی کریم دے صحابہ بھج دے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی آگئے تے جنگ چرلین تلوار چاہتی نے لڑجے لڑجے شہید ہو گئے نبی کریمی میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابیہ دے اللہ دے نبی حضرت حنظلہ دی گھر والی توڑے نال ملاقات کرنا چاہنی ہے آپ نے فرمائی اجازت ہے حضرت حنظلہ دی گھر والی آئی ہے آپ نے فرمایا جی آنکھیں لگی ہے میں سنے شہیدیں کو غسل کوئی نہیں ویدے دے جیا صحیح سنی اللہ دی نبی میرے سر دے تاج حضرت حنظلہ تے غسل واجب ہے غسل کہنا کی تاج تو آدھا فرمان ہے تو آدھی بات آئی ہے انہیں جلدی نال دوڑ پہ غسل نہ موقع نہیں سے ملیا نیت آسی جو اگر میں دیر کر دیتی مطا عرشاں والا رب ناراض ہو گئے لڑجے شہید ہو گئے اللہ دے نبی میں تو کو درخواست کرنا ہی ہوں میرے سر دے تاج کو غسل لیوائے جا نبی کریم دے اکھا میں جو آنسو آ گئے اللہ دے نبی تو سا کیوں پیروں دے ہو آپ نے فرمایا میں دیکھ کے حیران تھیا بیٹھا آج تک حنظلہ دی بیوی آج تک کہیں شہید نالی میں نہیں ہویا جی میں تیرے سر دے تاج حضرت حنظلہ نالوں دا پہ تے میں عرض کی تھی کیا پیا ہونے آکھن لگے حنظلہ دی بیوی تیرے گھر والے حضرت حنظلہ کو آسمان تو رب نے فرشتے بھیجن جڑے فرشتے جنت دے پانی نال حضرت حنظلہ دا غسل پہ کرن شہید بیوی ہوئے بین لیکن میں اکھی نال دے دا بیٹھا جنت دے پانی دا تھال بھری ودن تے فرشتے تیرے جوان دا غسل پہ کروے ہونا میں کو پتہ لگے جینا بندہ اللہ دے نبی دی اطاعت کرے جوئے غسل کرن دی دیر بھی گوارا نہ کرے اللہ جنت دے فرشتے بھیج کے غسل بھی کروے اللہ پاک جنت بھی نصیب کریں دے اللہ نے مسئلہ سمجھائے کیڑی شے واسطے کلمہ پڑھ دے ہو کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو رواج کراڑے نے منے دے ہو کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو رواج دے رسمہ دی پیروی کرے دے ہو اللہ دے ہی میں کر جنہیں نبی دے یاران دا مزاج ہے صحابہ کرام دی جنہیں آتا تھا اللہ دے نبی دا فرمان آویا ذرہ برابر بھی دیر نہ کرے دے اللہ دا قرآن گواہی دے دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جزاکم اللہ خیر تساں سارے زندہ باد رسول دی شریعت زندہ باد بیت اللہ شریف زندہ باد مسجد نبوی زندہ باد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد حدیث رسول زندہ باد دنیا فانی ہے تے جیڑا انہیں کو مننے وہ زندہ باد جیڑا انہیں دی عزت کرے وہ زندہ باد نبی پاک دی اطاعت نہ کرے سوں تو کیا تھی سی ایو حشر تھی سی سر ڈال اچھا یہ دسواں وے حکمیں بھی دھی پوتر کو پرناؤ ہاں تے اللہ نے اپنے نبی پاک کو بھی دھیری ڈیچان کے نہ ڈیچان انہیں اپنے دھیری پرنائن کے نہیں پرنائن تے انہیں پرناؤ میں ڈھینکی لو کاٹ آئے ہو گنڈھینکی لو کاٹ آئے ہو موسیقی کی لو کاٹ آئے ہو ایک گھر دی حویلی ہے جو جھمبر تاڑی کی لو کاٹ آئے ہو یہ مہندی دی رات کے لو کاٹ آئے ہو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر جنت دے عورتوں دی سردار حضرت فاطمہ زہرا دی رشتی جدا کیتی گئی نکاح جدا کیتا ہا اویں کیوں نہیں سے دھیری پڑھنے لے دیکھو وقت کی میں برکت اندی کانڈ بنیج گئی ہے شادی کرے جے کرے فوت کیوں بھی تھا نبی دے دورے چ نماز ہوئے پڑھو جی میں نبی پاک نے چہرہ ہوئے بڑھاؤ جی میں نبی یا تا کلمہ نہ پڑھو اگر کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کرنی آئی اگر کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کرنی ہے مسئلہ ہی کا نا ابو جہل پڑھے آ چاول سارے پڑھے نہ چاول بدر کیوں تھئی ہے احد کیوں تھئی ہے خندق کیوں تھئی ہے حنین کیوں تھئی ہے تبوک کیوں تھئی ہے لڑائیاں کیوں تھن قتل کیوں تھن فتح مکہ کیوں تھا ہجرت کیوں تھئی ہے مانا کیوں نہیں چنگا جی اپنی مرضی کرنی ہے وال تو ٹھیک ہے سارا کچھ نبی کریم علیہ السلام دی ایک محفل جو بندہ کھڑا ہو گئے ادھے اللہ دے نبی کافی عرصہ ہو گئے میں رشتے دی تلاش جاؤں تے رشتہ نہیں پیا ملدا اللہ دے پاک نبی کوئی رشتہ کرا لے ہو تاکہ میری شادی ہو ونجے نبی کریم علیہ السلام فرمائے اور تھیا ایمیں لگا ون ایمیں ویسے پیا تے ایمیں فلانا دروازہ کھڑکاویں تے انہوں کو آکھی میں کو نبی سی بھیجے تے توالی بیٹی دا رشتہ نبی سی میرے نال کر دیتے سمجھ دے بیٹھے ہو توالی دھی دا رشتہ نبی سی ون سنی آلے لگا گیا دروازہ کھڑ گئے سی سلام علیکم علیہ السلام ہوں کہ کون ہی ہوں جڑا آیا کھڑے نا جند نال نبی پاک نے بیٹی دا رشتہ کیتے ہوں دے چولے تے ٹاکیا پیریں جتی کہنا ہی پاک شک کہنا ہے غریب جیاں بندہ تے جندے گھر گیا کھڑے ہو گھر مدینے دا امیر ترین گھر رہے دروازے کو دستک دیتی ہے بالڑی دا ابا نکل ہے جی کون ہی ہوں کہ متا میرا لباس دے کے میں کو منگن تے سوال کرنا لا سمجھو پہلے میرا تعارف سنو انا رسول اللہ میں اللہ دے رسول دا بھیجا ہویا غلام اچھا ساتھ بسم اللہ مرحبا کیا پیغام ہے آکھا لگن تو سن اپنی بیٹی دا رشتہ نبی پاک دے ذمہ لایا آئی جی لایا سے آپ نے تھوڑی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیتے سر دی چوٹی تو گن کے پیرے دے ناخن تک بار بار دے دے رہے گئے تو دیکھ کے آکھن لگن ایمیں کی میں رشتہ دے دے ہوں تھوڑا خاندان نہیں سے جوڑ دے تھوڑا بیس نہیں سے جوڑ دے تھوڑا بیک نہیں سے جوڑ دے ناوے بابا ناسا کو رشتہ منظور نہیں ون کے نبی سے کو آکھنے مزید میں آپ اندہ پیاں گال کر گن دوں وہ کہ ٹھیک ہے میرا کم سریعہ دے وانائی وہ چپ کر کے ایمیں منجن لگے تے کسی نبی سے کو آکھو دھیے زندگی تائیں گزارنی ہے شکل مائیں ڈٹھی ہے کالا جی آئی ٹھیک ہے ابا جی کالا ضرور آئی وہ غریب ہے ابا جی غریب ہے لیکن میں کو ہکو شوق ہے کہ قیامت دا دین لگا کھڑا ہو سی اللہ دی بارگاہ میرا نام اعمال طلب کیتا ویسی میں ہاتھ کھڑا کر کے اکساں پروردگارا میں کوئی بھی نیک نام اعمال بنا کے نہیں آئی بس یہ ہکا ہے جو تیرے پیغمبر دے بھیجے ہوئے رشتے کو قبول کیتا میرا سر دا تاج اونچوڑیا جڑا ساری کائنات دا سردار آئی اما میں فخر کر باسا میں کوئی یقین ہے اللہ میرے تے راضی ہوئے سی جوان اپنے مونڈے تے چادر سٹیے چوپ کر کے میں جلدی نال ویندا پے میرے نبی سی بیٹھے ہوئے اللہ دے نبی کاوڑے بیٹھے ان کو کہیں کوئی کہ انکار کرے یا رشتہ ذمہ نہ لاویا ذمہ لے انکار کیوں کیتے سی اچھا آوے ہونے پتہ کرنے اچانک نظر پائے گئی ہے آ گئے آ کر کے گوڑے چا سچن سی ادھے اللہ دے نبی میں تا انکار کیتا میں میری غلطی ہے میں کو معاف کرو لیکن میری بیٹی نے تھوڑا بھیجا ہویا رشتہ منظور کر دیتے اچھا اے نسا تیری دھی کیوں منیے آکھن لگے میری بیٹی آدھی ہے جندہ کلمہ پڑھی داؤں دے اودا آکھن بنی داؤں دے جندہ کلمہ پڑھی داؤں دے ہوندے پچھو لگی داؤں دے جندہ کلمہ پڑھی داؤں دے ہوندی تا تے شکلہ نہیں دکھی جاؤں غربت نہیں دکھی نہیں ہوندی نبی بھیجے میرے واسے یہ سعادت ہے اے حال بیٹھا دینا اپنی دھی دے ایمان دا اللہ دے
نبی دے اکھاں وچوں آنسو آن میرے نبی نے آسمان تے نظراں پاتیاں تے فرمایا اللہ تو گواہ تھی وایا ای میرے صحابی دی بیٹی نے میں کو رسول منن دا حق ادا کر دیتے جی میں میری آمد دا مقصد پورا کر دیتے سی اللہ دے ایویں اطاعت کی تھی کر جی میں نبی دے یار اطاعت کرنے ہیں عقل دے گھوڑے نہ درکنے ہیں رسم رواجیں دے پیچھو نہ لگ دے ہیں اپنی منمانی نہ کرنے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واتانا واولئک هم المفلحون اطاعت چی حیا ہے اطاعت چی بھرم ہے اطاعت چی وقار ہے نبی دی اطاعت چی عزت ہے نبی دی اطاعت چی برکت ہے نبی دی اطاعت چی پروٹوکول جیڑے لوگ نبی دی اتباع اور اطاعت کرن اللہ انہیں کو بلند کر دیں گال آوے صحیح دیر نہیں کرنی بس یہ اسام علیہ سے بات این کرن دے آس نہیں زندگی گزر گئی ہے تو آپ کو نماز پڑھ جائیں کریں سوچے ہوئے بھی یہ نماز ساری جری ایسا پڑھ دے پہ ہیں کیا ایمیں نبی پاک نے بھی پڑھی ہے یا نہیں ساری زندگی اگر نبی دے طریقے تو ہاتھ کے آلی تو سا نماز پڑھ کے مر گئی ہوئے تے اللہ دے سامنے کیڑے منہ نال پیش تھی سو اللہ اکسی جی اپنی مرضی دی نماز پڑھنی آوی تو میں نبی کیوں بھیجا اپنی مرضی دے وضو کرنے آنی میں نبی کیوں بھیجا اپنی مرضی دیا خوشاں تے جنازے کرنے آنی میں نبی کیوں بھیجا اگلی گال سنی ذرا ہووے نبی پاک دی اطاعت تے کیا ہی بات حضرت انس سارے آنکھو رضی اللہ آگ چھوڑو اور میرے دیکھو آدن شراب حرام کائنا تھئی آئی میرے گھر رچ کچھ صحابہ بیٹھے ہیں شراب بنائی بیٹھے آسے گھڑے بھری بیٹھے آسے پی دئی بیٹھے آسے رج دے بیٹھے آسے اچانک میں آواز آئیے گلیاں بارو حق لائیے تکڑی یا ایوہ الناس حرم الخمر لوگو شراب حرام کر دیتی گئی حضرت انس نے میں جلدی نال باہر آیا بھی دیکھاں تو سی میں ڈٹھے حضرت بلال اعلان ودے کریں دے آنا میں پوچھے بلال خیر ہے آکھن لگے انس نبی پاک دو قرآن دی آیت آئی ہے رب نے شراب حرام کر دیتی ہیں اللہ نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ انہیں کو آخو شراب حرام ہے میں سنیے ودا دینا لوگیں دے دروازے ودا کھڑ گئے نا حضرت انس آدن میں گھر حویلیے جائیں ہوں میرے یاریں پوچھے انس کیڑی شہدہ اعلان آئی میں کہ شراب حرام کر دیتی گئی ہے حضرت انس آدن ذرہ برابر بھی دیر نہیں لائی اٹھنی میں تے اپنے دگے سوٹے چاہتے نے تے جڑے گھڑے شراب تو بھری بیٹھے آسے سارے گھڑے شراب دے بھن سکے نے شہادت علی انگلی اپنے منہ چ داخل کی تھی سے جڑی شراب میدیز پجائی بیا سے او الٹیاں کر کے باہر ودے کڑے دے آسے حضرت نسا دے نسا باہر آئے ساریاں بازار دیاں گلیاں میں بھریاں ہوئے ہیں جنہیں سیلاب تے رود کوئی نال علاقے بھری ہوئے ہونے اسا سارے آسمان دو دے دے ودے آسے تے آدے ودے آسے اللہ دیکھ دے گواہ بنوایا اسا تیرے نبی دے کلمے پڑھن دا حق ادا کر لیتے سے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا کیا ضرورت ہے اگو بات اپنے عقل مول صاحب گال تیری بھی ٹھیک ہے لیکن مول صاحب گال تیری بھی ٹھیک ہے لیکن بھا لگا کھا گئے بس کلمہ پڑھ کی دے وے اطاعت کرو اتباع کرو آکھڑ منو میرے نبی دا کوئی اپنی مرضی دا کام نہیں کرنا یہ اسلام ہے یہ ایمان ہے صحابہ کرام نے محنت بھی کی تھی ہے شراب بنائی بھی ہے لیکن سارے چیزاں قربان ہیں کیونکہ فرمان رسول آ گئے نبی دا فرمان آ گئے اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی بولو بھئی یا تے کل کیجری وڈی بات قیامت نہیں اللہ آکھے میرا نبی انہیں کو عورتیں کر تو میں جام کوثر دے جام بھر بھر پی لینا اے جڑے میری اطاعت کرے نہ رہے گا تو جڑا نبی دی اطاعت کرے وہ قیامت نہیں مار نبی دے کٹھے جنت چھوڑ سی یار زندگی عارضی اللہ دی قسم ہے دا 40 30 50 سال دے بعد ختم تھی ونی ہے اگو تو ول نبی دا ہی ساتھ ہے نا سارا
قبر بھی، حشر بھی، معاشر بھی، اطاعت کر پیغمبر دی۔ اگلے جملے تک غور کر، یہ سنی طرح حدیث بڑی مزیدار ہے۔ نبی علیہ السلام دے کٹھے انصار عورتاں بیٹھے ہوئے آن، مسئلے بیٹھے پوچھ دیان، پردے دی آیات جا کہنا آئی، دروازہ کھڑ کے بیٹھن تھیاں، مسئلہ پوچھ دیا بیٹھن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون؟ اللہ دے نبی میں عمر۔ بس عمر آکھن دی دے رہی، جیڑا انصار بیبیاں بیٹھن، کوئی ابھے تے درکی ہے، کوئی لمحے تے درکی ہے، کوئی پجات ہے، کوئی پوات ہے، منٹ نہیں لگا، حویلی وچوں باہر نکل گئے۔ نبی سے انہاں دا درکن دے کے کھل پے۔ حضرت عمر اندر آئے، نبی سے مسکرانے بیٹھے، آقا خیر ہے، آج بڑے خوش لگ دے ہو۔ آپ نے فرمایا عمر جی بس جڑے ویلے تائیں آکھے میں عمر تیرا نام سن کے عورتوں بھاج گئے، درک گئے، ڈر گئے۔ حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی حیرت ہے، توارے نال بیٹھن توارے کے نہیں ڈریاں، میرے کے ڈر گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا عمر عورتیں دا کیا قصور ہے؟ جیڑی جاتیں جیڑی گلی وڈاؤں میں ٹردا، تیری ٹور دیکھ کے شیطان بھی بھج میں لڑاں دے۔ یہ تے بیچاریاں عورتیں، روب بڑا حضرت عمر دا، بڑا روب ہے۔ یہ دیکھاں میرے دیکھ بائے گنی میں گوڑے سٹ کے آدھے اللہ دے نبی یہ گال کرا ناراض نہ تھی سو۔ فرمایا کر۔ اللہ دے نبی میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں دی۔ کیا عمر؟ بس نہیں کریں دی، منو تے آدھا وہ عمر ناست سی۔ آدھن اللہ دے نبی یہ جنہیں عورتیں یہ مردیں دے کٹھے بیٹھے ہوں میں دیتا تے میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں دی۔ آج دے بعد انہاں کو ڈر دے ہو کہ اپنے آنکھاں بند کیتیاں کرن، اپنا چہرہ لکایا کرن، اے پردہ کیتا کرن، اے جوانے کو نہ دیکھن تے جوان انہیں کو نہ دیکھن۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا عمر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ دی وحی تے شریعت اندی ہے تے اوہ میں اگتے سنا دے رہا، میں اپنی مرضی کی میں کر سکتا۔ میرے نبی سی میں چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل کو روانہ کیتا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جی میں حضرت عمر تو کو رائے بیٹھے ہیں، حضرت عمر دی رائے کو اساں شریعت پہ بڑھے ہیں۔ یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے نبی اپنے بیویں کو آخرو، اپنے بیٹے کو آخرو، مومنہ دے عورتیں کو آخرو یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آج دے بعد اپنے چہرے کو لکایا کرن، پردہ کیتا کرن۔ نبی سے قرآن دی آیا سنائی، اوے انصاریو اپنے عورتیں کو ونجا کھو آج دے بعد پردہ کیتا کرن، غیر محرم تے نظر نہیں ونجنی چاہیے، آج دے بعد پردہ کیتا کرن۔ انصار اپنے اپنے گھرے میں جائے، اے دلو میری گال سنائے، ماما پہنا بھی میری گال سنن، تو سمی سنائے۔ عشاء دے بعد دا ٹائم سارے اپنے گھرے میں جائے، اپنے اپنے عورتیں کو آدن قرآن دی آیت آ گئی ہے، نبی سیدہ فرمان آ گیا اج دے بعد پردہ کرنے۔ حدیث پاک چندے جنہیں انصاری عورتان انہاں دے کولو چادرہ کہنان جندنال بکل مار سکیں یا منہ لکا سکیں، ایک دوجہ دے گھرے وچوں پتہ کریں جا وجان۔ ٹکڑا ہے کہیں کولو کپڑے دا، توالے کے کو ٹوک بچہ پہ بی بی، توالے کے کو ٹکڑا ہے بی بی، رات دا دنیا سوتی ہوئی ہیں، انصاریاں دیاں عورتاں ٹوک وجہ کو لے جان تے اندھارے وچ بجلی دا بھی تو کوئی رواج کہنا، دیوے بال بال کے تروپے بھر بھر کے لمبیاں تے وجیاں تے چوڑیاں چادراں بیٹھا سی جان۔ حدیث چندے انصاریاں دیاں عورتاں ساری رات ایک منٹ بھی سمن گوارا نہیں کیتا، لوگیں کے کپڑے دے ٹوک پتہ کر کر کے چادراں بڑے جا رہے گئے، آگ سگ جان ساری مجبوری ہے سارے کے چادر تے کپڑا کہنی جڑے ویلے آوے سی پردہ شروع کر دے سو آگ سگ جان۔ آمن علی شادی آئی کھڑی ہے سیرتے ہیں یا بھگتا گنو والباد چسا چادرہ چا پیسو کہنا کہنا ساری رات ٹکڑے گلے جا رہے ہیں۔
اللہ دی قسم ہے قرآن سامنے میرے موجود ہے فجر دی جڑے ویلے حضرت بلال نے نماز فجر دی اذان دیتی ہے اے انصار عورتیاں فجر دی نماز جماعت نال پڑھن مسجد میں جان تے آج جو گئن اپنے منہ لکا کے پیاوے جان چادرہ بڑھا کے پیاوے جان تے چادرہ پا کے پیاوے جان لاسا برابر بھی تیر کرنا گوارا نے کی تھی اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات والے ہوں اللہ دے نبی بھیجے بھی تو ہمیں تاکہ نبی دی اطاعت کی تھی وجہ میں اللہ جنت بھی دے سا شفاعت بھی نبی دی نصیب کرے سا حوض کوثر بھی نصیب کرے سا شرط ہے کہ جیویں میرا نبی آدھا وجہ اوہیں زندگی گزرنے وجہ جڑا میرے نبی دی اطاعت کرے نا ویسی میں اللہ دنیا بھی چنگی کر دے سا تے آخرت بھی چنگی کر دے سا پردہ بیبیاں کر کے چادراں نبی علیہ السلام نے نہ فرمایا ہاں عورتیں کو پردہ کرو عبداللہ بن ام مکتوم اندہ پہ آکھن لگے نو تا نبینا ہے آہو وہاں نبینا نہیں نبی علیہ السلام فرمایا او نبینا ہے تساں تا نبینا نہیں وے نا جی میں او نہیں دیکھ سکتا ہی میں تساں بھی اپنے آپ تے پردے کرو تا غیر محرام کو نہ دیکھو عورتاں آیا نا اللہ دے نبی چادراں سا پاتی وجاؤں جائیں تے چادراں سا جائیں تلے گھلیں جائیں وجاؤں جائیں گٹیاں کنے بھی تلے پیری لکے ودے ہوندن تو رستے کریں اروڑی آویں دیئے کوئی مٹی گند پیا ہوندے چکڑ شکڑ پئی ہوندی ہے اساں جلے چکڑ کراس کروں گند کراس کروں چادر گٹیاں کنے اونچی کروں میرے نبی سے فرمایا ہرگز نہیں کرنا چادرہ ہی تھیں پیریں دے تلے رکھا ہے گٹے لکا کے رکھا ہے پیر لکا کے رکھا ہے کھریاں لکا کے رکھا ہے اتنے نہیں چاہنا اللہ دے نبی ہے چادرہ خراب تھی وزن آپ نے فرمایا چکڑ کراس کروے سو جلے ایک گند تے اروڑی کراس کروے سو مزید جلے اگو جا آسی وہ صاف جا آسی مٹی ہو سی پاک ہو سی مٹی ہے رب نے طاقت رکھی ہے پلیت کپڑے کو مٹی پاک کرنے دیئے ایو گارے کو لگن والی چادر دا کنارہ یا گند تے لگن والا کنارہ جلے پاک مٹی تے لگ سی اللہ تو اجاں چادرہ پاک کر دے سی گارا لگنا برداشت ہے گند لگنا برداشت ہے گٹا ننگا تھیونا برداشت نہیں یہ پردہ بی بینا اور صحابہ کرام دے عورتیں کو ایک نوار نبی سی فرمایا مردیں کو لو علیحدہ کر کے ٹوریاں کرو علیحدہ کر کے مردیں کو آکھیا گیا تساں علیحدہ کر کے حدیث چندے کہ عورتاں تے مرد باز دفعہ اگر رستے ٹکراؤ تھی ونجے آنا نال علی دیوار دی اتنا ٹیک لا کے کراس کریں جان کہ انہیں دے کپڑے تے جسم دیوار نال گھسیٹ کے وینا ہا تاں ون کنے او ایک دوجہ کو کراس کریں دیان کیونکہ نبی دی اطاعت جو کرنی اگلی گال کہنا ہے سارے اندر بے پردگی بڑی چھٹیاں تھی من تے یہ بڑھیں جائے تے یہ بھتری جائے تے یہ پتہ نہیں کیا ہے تے چھی پیڑھیں تک ودے ہونے ہیں نہ کوئی پردے دی فکر ہے نہ کوئی گھر دی عزت دی فکر ہے نہ کوئی نماز دی فکر ہے نہ کوئی دین دی فکر ہے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرو ایو قرآن دا پیغام ہے ایو مسئلہ کے حدیث ہے اساں کڈنا کہ ابھی ساری فلانی گدی تے سارا فلانا سرکار تے سارا فلانا حضرت نہیں سارے علماء بیٹھن تھے ضلع ناظم مولانا تنویر سلفی سے باقی علماء قاری آصف سے مولانا عبداللہ کلیم سے باقی انہیں کو غلطی تھی وے ایسا کریں تو پات نہ دے سوں انسان ہے میں اپنی غلطی تھی وے میں منرتے تیار ہاں لیکن جڑی ساری دعوت ہے وہ یا اللہ دے قرآن دیئے یا سونے رسول دے فرمان دیئے میں اطاعت کرو یا لا الہ الا اللہ دی اطاعت یا محمد الرسول اللہ دی اطاعت بھائیو اے مختصر جیاں میسیج اللہ ساکو نبی دا غلام بڑھاوے اچھی آمین آکھو ساکو نبی پاک دی اطاعت نصیب کرے میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی آپ نے کرے ہی نماز چکائی ہے تے اساں بھی نہیں چکاونے سارے نبی سی کدی حرام کھا دے اساں نہیں کھاونا جیڑی شے نبی پسند کرنے ہیں اساں پسند کرے سوں جیڑی شے نبی نفرت کرنے ہیں اساں نفرت کرے سوں جیڑی دعوت نبی سے لیتی ہے اساں پیار کرو عشق ہے کہ نبی دی اطاعت کرو محبت ہے کہ نبی دا لڑ پکڑو اگر جنت ونجڑے تو نبی کریم دی غلامی کرو جناب رسول کریم علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع واجب فرض ضروری ہے اگر کوئی امتی کرے چاہ اللہ ان دے بھاگ بلند کر دیں دے اللہ عمل دی توفیق بخشے سارے دوستیں بھراویں